بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں سید ذیشان اور آپ دیکھ رہے ہیں دی ZN اسلامی چینل۔ ایران کا بادشاہ بہت دنوں سے پریشان تھا۔ یوں تو ہر طرف خوشحالی کا دور تھا، مگر بادشاہ کی پریشانی کی وجہ اس کی اکلوتی بیٹی تھی۔ ہر باپ کی طرح بادشاہ بھی اپنی بیٹی کی شادی کر کے اپنے فرض سے دوش ہونا چاہتا تھا، لیکن شہزادی نے بھی عجیب اعلان کر رکھا تھا کہ جو شخص شہزادی کے 3 سوالوں کے جواب دے گا، شہزادی اس سے شادی کرے گی۔ آس پاس کی ریاستوں کے کئی شہزادے آئے، مگر سب کے سب ناکام لوٹ گئے۔ اس ملک میں ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام عاظم تھا۔ اس نے اپنے والد سے کہا کہ وہ بھی اپنی قسمت آزمانا چاہتا ہے۔ عاظم کے والد ایک عالم تھے اور برسوں سے لوگوں میں علم کی روشنی بانٹ رہے تھے۔ ملک فارس کا وزیر اعظم، بڑے بڑے درباری اور شہر کا قاضی بھی ان کا شاگرد تھا۔ باپ نے بیٹے کی خواہش دیکھی تو بولے کہ بیٹا، اگر تم ناکام لوٹے تو تیرا کچھ نہیں جائے گا۔ لوگ کیا کہیں گے کہ ایک عالم کا بیٹا ناکام ہو گیا۔ عاظم اپنے والد سے کہنے لگا، بابا، بڑے بڑے شہزادے لوٹ گئے، اگر میں بھی ناکام ہوا تو کیا ہوا؟ یہ تو مقابلہ ہے، جو بھی جیت لے، اور شاید وہ خوش نصیب میں ہو جاؤں۔ آخر باپ کو بیٹے کی ضد ماننی پڑ گئی۔ عاظم خوشی خوشی محل کی طرف چل پڑا۔ شہر بھر میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ مقررہ وقت پر محل لوگوں سے بھر گیا۔ بادشاہ تخت پر بیٹھا تھا، ملکہ عالیہ بھی محل میں موجود تھیں۔ وزیر، امیر، درباری اور عوام الناس دربار میں موجود تھے۔ آخر شہزادی نے اپنا پہلا سوال کر ڈالا۔ عاظم نے شہادت کی انگلی فضا میں بلند کی اور پھر کچھ دیر خاموش رہا، اور پھر شہادت والی انگلی کے ساتھ والی انگلی فضا میں بلند کی۔ یہ دیکھ کر شہزادی مسکرا اٹھیں اور ملکہ عالیہ بولی، شاباش اے نوجوان، تم پہلا مرحلہ کامیابی سے طے کر گئے۔ دوسرے سوال کے لیے شہزادی کرسی سے اٹھیں اور ہاتھ میں تلوار لے کر ہوا میں چلانے لگیں۔ کچھ دیر بعد وہ دوبارہ اپنی نشست پر آ کر بیٹھ گئیں۔ بادشاہ سمیت ہر درباری کی نظر عاظم پر تھی۔ عاظم کھڑا ہوا اور اپنی جیب سے قلم نکال کر فضا میں بلند کی، شاباش اے نوجوان، ہم خوش ہوئے، یہ جواب بھی درست ہے۔ ملکہ عالیہ کی آواز دربار میں ابھری، اس کے ساتھ دربار مبارک گونج اٹھا۔ 2 سوالات کیا تھے، ان کے جوابات کیا تھے؟ ہر شخص اس بات پر غور کر رہا تھا۔ لوگوں کے لیے یہ ایک راز تھا۔ آخر شہزادی نے تیسرا سوال بھی کر ڈالا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اتریں اور تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر دوبارہ اپنی نشست پر بیٹھ گئیں۔ یہ سوال بڑا ہی عجیب و غریب تھا۔ ہر طرف خاموشی تھی، لوگوں کی سانس رکی ہوئی تھی۔ آخر عاظم کھڑا ہوا اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر شہزادی کی طرف دیکھ کر کچھ بولا۔ اس کے بعد ملکہ عالیہ کی آواز آئی، مرحبا مرحبا اے نوجوان۔ اس کے ساتھ ہی شہزادی محل کے اندرونی حصے میں چلی گئیں اور محل مبارکباد کی آوازوں سے گونج اٹھا۔ لوگ خوشی سے رقص کرنے لگے۔ عاظم دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا۔ بادشاہ نے عاظم سے پوچھا، اے نوجوان، اب یہ بتاؤ کہ تم سے کیا پوچھا گیا تھا اور تم نے کیا جواب دیا؟ اگر تم نے ایک بھی غلط جواب دیا تو تمہاری گردن کاٹ دی جائے گی۔ عاظم پر اعتماد انداز میں بولا، بادشاہ سلامت۔ شہزادی نے پوچھا تھا کہ کیا تم اللہ کو ایک مانتے ہو؟ تو میں نے پہلے ایک انگلی کھڑی کر کے کہا کہ اللہ پر، اور پھر دوسری انگلی کھڑی کی کہ اس کے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان اٹل ہے۔ اس کے بعد شہزادی نے تلوار چلا کر پوچھا کہ کیا تلوار سے کوئی بڑا ہتھیار ہے؟ تو میں نے جواب دیا کہ ہاں۔
قلم کا وار تلوار کے وار سے زیادہ کارگر ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ نوجوان، تم نے ہمارا دل جیت لیا، بادشاہ سلامت نے کہا، اور پھر پوچھا کہ تیسرا سوال کیا تھا؟ اعظم نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت، شہزادی دربار کی سیڑھیاں اتریں اور دوبارہ چڑھ کر بیٹھ گئیں۔ انہوں نے پوچھا تھا کہ میں تھک چکی ہوں اس لیے بیٹھ گئی، لیکن میرے جسم کی ایک چیز نہیں تھکی۔ تو میں نے جواب دیا کہ دل ہی وہ چیز ہے، کیونکہ دل ہی انسانی جسم میں وہ واحد چیز ہے جو پیدائش سے لے کر موت تک بغیر تھکے ہوئے دھڑکتا رہتا ہے۔ بادشاہ سلامت نے اعظم کو پاس بلا کر گلے سے لگا لیا اور کہا، اے لوگو، گواہ رہنا، میں حقدار کا حق ادا کر دیا ہے۔